السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ریئلٹی آف آب حیات، ایک ایسا پانی جس سے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں کے رہی ہے۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس کے پانی کو تاریخ کی کس ہستی نے پیا تھا؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی طاقت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا، یہ وہ امرت ہے جس کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو آبشار، جھرنا، جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے یا بوڑھے ہونے کا ڈر رہتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں بڑھتی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کی، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا ذکر سب سے پہلے قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال تک ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین صحارا، ریگستان اور افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ میکروبین کی سرزمین میں خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین پر پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جہاں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے ایک خاص خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی، نہ لکڑی، نہ ہی کوئی ہلکی سے ہلکی چیز بھی۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ سے اس چشمے کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام افائیل تھا۔ وہ آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک دو دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رافائیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت تو بتائیں۔ اس پر رافائیل رو پڑے اور کہا، آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں، اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رافائیل نے کہا، اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، وہ چشمہ ایسی تاریک جگہ پر ہے جس پر سے کبھی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں ہے، البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص اسے پیے گا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اس مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے،
لہٰذا ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور وہ آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ اس وادی کے کنارے تک پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنی لشکر سے 6000 قابل افراد کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے، جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اسی وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا، زبردست قسم کی بجلیاں چمکنے لگی، ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب طوفان تھم گیا تو حضرت ذوالقرنین داہنی طرف جا پہنچے، جبکہ خضر علیہ السلام بائیں طرف چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے اس چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ اس چشمے کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دی الیگزینڈر رومینس نامی کتاب، جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ اسکندر اعظم کے متعلق لکھی گئی ہے، ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا، اور لمبے سفر کے بعد وہ اس تاریک سرزمین کے قریب جا پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اسی ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئی، یعنی کہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ اسکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر یہاں آ نکلی تھی، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت اور قدرت موجود تھی۔ اس پانی کو اسکندر نے پیا نہیں پیا یا وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ بالکل خاموش نظر آتی ہے۔ اگر غور کریں تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں آپ آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس۔ اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک ایسا علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی لے لے اور 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر چلے جائیں۔ جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کو ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ لیا اور نمک لگی ہوئی ایک مچھلی کو اپنے زنبیل میں رکھ لیا اور سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے جھیل میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی، اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی اور زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا، اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا اور اسی پانی کے چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک لاطینی سیاح جون مینڈیول کتاب دی ٹریولز آف سر جون مینڈیول میں بھی چشمے حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولم یعنی مالاپار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی مقام پر آب حیات کا وہ چشمہ موجود ہے۔ اپنی تصنیف میں جون مینڈیول نے لکھا ہے کہ سفر کے دوران جب وہ کولم کے علاقے میں پہنچے، وہاں انہیں ایک ایسا کنواں ملا تھا جس میں مختلف مصالحوں کی خوشبو آتی تھی اور وہ خوشبو ہر گھنٹے بدلتی رہتی تھی۔
مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت وقت تک جوان رہتا ہے، جسے ویل آف یوتھ کہا جاتا ہے۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی موجود ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تحت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص آب حیات کے چشمے میں داخل ہوگا، اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف، ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا۔